اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح کا آخری حصہ بیان کروں گی، جس کا ترجمہ تفسیر یہ ہے۔ ترجمہ: اور دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے جن پر تمہیں قدرت نہیں، انہیں اللہ نے گھیر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کافر تم سے لڑیں گے تو ضرور تمہارے حق سے پیٹ پھیر لیں گے، اور پھر وہ کوئی حمایتی و مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے، اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کو روکا، اس حال میں کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ پہنچنے سے رکے ہوئے تھے۔ اور اگر مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتے جن کی تمہیں خبر نہیں، اور یہ بات نہ ہوتی کہ تم انہیں رون ڈالو کہ پھر تمہیں ان کی طرف سے لا علمی میں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی، تو ہم تمہیں کفار مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور مسلمان وہاں سے ہٹ جائیں تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ اے حبیب، یاد کرو جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت میں ہر دھرمی جیسی ضد رکھی تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا، اور مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا، اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈواتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور اللہ کو معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو یہ ہدایت سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم ہیں، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، اور اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے، یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے۔ ان کی صفت اپنے ہی جیسے کہ ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کڑی ہو گئی، کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان سب سے، ایمان والوں اور اپنے کام کرنے والوں سے، بخشش کا، بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تفسیر ہے، جب خیبر فتح ہوا تو اس کے مال غنیمت کا مال بھی مسلمانوں کو ملا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور ویسے بھی یہ کافر مسلمانوں سے جنگ لڑتے وقت کام جاتے ہیں، اور یہی ایمان کی قوت ہے، اور مسلمانوں کا صرف اللہ ہی مددگار ہے، اور اللہ کا دستور ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، کسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ چاہے جتنا بھی زور لگا لیں کہ فتح ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ اور وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ روک دیے اور تمہارے ہاتھ روک دیے سے مراد وادی مکہ میں خون خرابہ کرنے سے روکے رکھنا ہے، کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس جگہ پر جنگ کی جائے، اور اس سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہے جو جنگ نہیں ہوئی تھی اور آپس میں صلح کر لی گئی۔ آگے آیت میں بیان ہوتا ہے، نیک بندوں کے طفیل سے خطا گاروں کے گناہ دھل جاتے ہیں اور عذاب ٹل جاتا ہے۔ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں صاحب سے قبلہ قدسی کو فرماتے سنا تھا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا، دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن پر لپٹی ہوئی ہیں، اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے جب یہ منظر دیکھا تو خیال کیا کہ قبر پانی کے صدمے سے یا زور سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر اس کو ڈال دیا گیا، تو دیکھتے کیا ہیں کہ 2 اژدھے اس کے بدن سے لپٹے ہیں اور اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں بھی یہ اژدھے ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، یعنی ایک مزار قریب تھا جس کی برکت سے وہ عذاب رحمت بن گیا تھا، اور اژدھے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول کی طرح ہو گئے تھے۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو وہیں لے جا کر دفن کر دو، وہیں لے جاؤ جہاں پہلے یہ موجود تھا۔ پھر اس کو وہیں دفنایا گیا اور وہی اژدھے گلاب کے پھول بن گئے، سبحان اللہ۔ اور زمانہ جاہلیت میں جب کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں پر اتارا، جس کی برکت سے انہوں نے آئندہ سال آنے پر صلح کر لی۔ اگر کفار کی طرح ضد کرتے تو ضرور جنگ ہوتی، مگر انہوں نے ان کی بات مان لی اور آئندہ سال آنے پر راضی ہو گئے، اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے اصحاب کرام کے ساتھ حج ادا کر رہے ہیں، وہ اللہ نے سچ کر دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی، اور یہ فتح مکہ کے وقت سچ کر دکھایا۔ اللہ کا دین بھی سچا اور رسول بھی سچا۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا حق گوئی اور باطل میں امتیاز دلاتا ہے، کیونکہ وہی ہستی سب سے بڑھ کر ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ صفات اور نبی میں نہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا دو جہاں کی سنت مبارک پر عمل کریں اور دین حق کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اجازت چاہوں گی، اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی اگلی ویڈیو اور تفسیر آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔